सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर आपके सामने अपना बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लिए हाजिर हैं। और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। हाजिर हैं और हमारे इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम में सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी बड़ी ही बेहतरीन कहानी है और बड़ी प्यारी कहानी है, और इसमें हमारे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह बच्चियों के सीखने के लिए भी और मदनी चैनल के नाजरीन के सीखने के लिए भी बहुत कुछ होगा। इसके बाद फिर दो टीमें बनती हैं हमारी, दोनों टीमों से कुछ सवालात होते हैं, इनके जवाबात होते हैं, कुछ प्यारी प्यारी बातें होती हैं, दुआ होती है, और इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने ही रहिए और मदनी चैनल का ये प्रोग्राम अव्वल ता आखिर देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। जी हाँ, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कुछ तारुफ करवा लेते हैं। तारुफ करवा लें पहले? जी प्यारी बच्ची, टीम ए से हम पहले तारुफ करवाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम है इरशा। माशाल्लाह, इरशा बाजी आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं जी। इरशा बाजी को मरहबा कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इरशा बाजी, आप स्कूल भी पढ़ती हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में है? नर्सरी में पढ़ती हैं। माशाल्लाह, प्री नर्सरी में पढ़ती हैं। माशाल्लाह जी, प्री नर्सरी में हमारी इरशा बाजी पढ़ती हैं जी। अच्छा इरशा बाजी, आप कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? अल हरम मॉडल स्कूल में इरशा बाजी पढ़ती हैं जी। क्या बात है इरशा बाजी की, मरहबा जी। आपका नाम क्या है? नुसैबा। माशाअल्लाह, नुसैबा बाजी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नुसैबा बाजी आपका, बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है? टीम बी की तरफ भी अब हम बढ़ेंगे। ईमान जी, पूरा नाम क्या है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। माशाअल्लाह, ईमान फातिमा। अब्बू का नाम क्या है? पापा का नाम? अब्बू या पापा? माइक में बताएं ना। पापा। पापा का नाम पापा है जी। चलें जी, पापा का नाम पापा है। आपका नाम क्या है? रानिया शाहिद। माइक में बताएंगी रानिया बाजी। रानिया शाहिद। रानिया शाहिद बाजी भी हमारे साथ हैं जी। माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं अपने सारे मेहमानों को। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कहानी सुनेंगे, लेकिन कहानी सुनने से पहले सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम की एक फ़जीलत भी सुनते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारी दुरूद पाक की फ़जीलत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ो। क्या करो? पाक पढ़ो। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। जी, कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। अल्लाह अकबर। अगर आज हम यहाँ से दुरूद पाक पढ़ें प्यारी बच्चियों, तो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दुरूद क्या होता है? पहुँचता है। क्या होता है? पहुँचता है। जी हाँ, हमारा दुरूद पहुँचता है। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दावत दूंगा कि ज़रूर भी ज़रूर अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ा करिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारी बच्चियों,
کہانی سننے کے لیے تیار ہے نا آپ لوگ؟ ہاں اچھا جی بولتے ہیں یا ہاں بولتے ہیں؟ جی بولتے ہیں، ماشاء اللہ جی بولتے ہیں جی۔ ارشا باجی فرما رہی ہیں جی بولتے ہیں، جی بولتے ہیں نا۔ چلیے جی کہانی آپ بھی سنیں گی نا؟ چلیے۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر سنیں گے، جن کے بارے میں آج ہم کہانی سنیں گے، بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں۔ نصیبہ باجی بڑی ہی کیا ہیں؟ پیاری شخصیت ہیں۔ اور جی ہاں اللہ پاک نے ان کا قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جی ہاں قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی ہے، کئی مقامات پہ اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ کون ہیں؟ ہاں اللہ پاک کے نبی بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا، اپنے ساتھ بات کرنے کا بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات بھی کی ہے، اس لیے ان کا نام ہے، نام بتا دوں آپ کو؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہوں اور اللہ پاک نے ان سے کلام بھی فرمایا ہو، کلام کا بات کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو؟ نام ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ یہ یاد کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیاری بچیوں آج ہم ان کے بارے میں واقعہ سنیں گے، ان کے بارے میں آج ہم کہانی میں ان کا ذکر سنیں گے آپ لوگ نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کی، کہا کہ یا اللہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مجھے وہ دکھا دے۔ پیاری بچیوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، جنت کی دعا بھی کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مجھے دنیا میں ہی دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا کون سا ساتھی ہوگا۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک گوشت بیچنے والا ہے۔ کون ہے؟ ہاں گوشت بیچنے والا۔ فرمایا کہ وہ جو گوشت بیچنے والا ہے نا وہ آپ کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ گوشت بیچنے والا ہے اور جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی ہوگا۔ جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا اور اس شہر میں پہنچ گئے۔ اچھا جب شہر میں پہنچے دیکھا کہ گوشت بیچ رہا ہے، تو گوشت فروش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جب سلام دعا کی، اچھا جب سلام دعا کی تو اس نے پہچانا نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایمان باجی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے پہچانا نہیں، اس نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ گوشت بیچنے والا جو تھا اس نے پہچانا نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف فرما ہوئے، اس نے کیا کیا؟ مسافر سمجھ کر مہمان بنا لیا اپنا نا، اور اس شخص نے دعوت کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا کی؟ اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، گھر چلا گیا لے کر۔ اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس نے کھانا رکھا تو پیاری بچیوں اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا رکھا۔ کیا کیا؟ ہاں ٹوکرا ایک بڑا سا رکھا نا۔ جی پیاری بچیوں آپ بتائیں گی کہ ٹوکرا کس کو کہتے ہیں؟ ٹوکری کو۔ ٹوکرا ٹوکری کو کہتے ہیں۔ جی چلیں جی ٹوکری کس کو کہتے ہیں؟ ٹوکرے کو۔ ٹوکری ٹوکرے کو کہتے ہیں اور ٹوکرا ٹوکری کو کہتے ہیں۔ چلیں جی ہماری باجی نے آسان کر دیا، تھوڑا سا بلکہ آسان ہی کیا، مشکل کر دیا۔ ٹوکرا پیاری بچیوں دیکھیں جس طرح ہمارے گھروں میں ٹب نہیں ہوتا جس میں ہم برتن رکھتے ہیں، ایک ساتھ برتن جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نا گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو لکڑی سے بناتے ہیں نا، اس کو ایک بڑی مہارت کے ساتھ لکڑیوں کو گھما گھما کر نا ایک بڑا سا ایک ٹوکرا بنا لیتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں اس شخص نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک ٹوکرا بڑا سا ایک ٹوکرا لایا اور رکھ دیا اپنے پاس۔ اب وہ کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے نا کھانا وہ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تھی۔ اچھا اب وہ پتہ ہے کیا کرتا پیاری بچیوں؟ 2 نوالے لیتا
تو سب سے پہلے 2 نوالے ٹوکرے میں ڈالتا اور 1 نوالا اپنے منہ میں ڈالتا۔ حیرانگی کی بات تھی، اندر کیا چیز ہے کہ 2 نوالے ٹوکرے میں ڈالتا ہے اور 1 نوالا پھر بعد میں خود کھاتا ہے۔ اچھا پیاری بچی، ہوتا یہ ہے کہ اچانک دروازہ بجتا ہے، کوئی دروازہ لاک کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اٹھتا اور جا کر باہر دیکھتا ہے کہ باہر کون ہے۔ پیاری بچیوں، جب موسیٰ علیہ السلام اس ٹوکرے کے اندر دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 بوڑھے، ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت تھے۔ کیا تھے اندر؟ 2 بوڑھے تھے۔ کیا تھے؟ ایک مرد اور ہاں، ایک بوڑھا مرد تھا اور ایک بوڑھی عورت تھی، ایک مرد اور ایک عورت۔ اچھا، جیسے ہی پیاری بچیوں ان دونوں نے، یعنی اس بوڑھے مرد نے اور بوڑھی عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ہاں، مسکراہٹ آ گئی، مسکرانے لگے۔ اچھا، ہمیں بھی مسکرانا چاہیے نا ریشا با جی؟ کیسے مسکراتے ہیں؟ ایسے مسکراتے ہیں جی نصیبہ با جی آپ بتائیں گی کیسے مسکراتے ہیں؟ کیسے مسکرا کر بتائیے۔ ایسے انگلی بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں؟ اچھا چلیے بھائی، آپ بتائیں گی ایمان باجی کیسے مسکراتے ہیں؟ نہیں جی، ایمان باجی نہیں بتائیں گی۔ ناراض ہیں آپ ہم سے؟ نہیں ناراض، تو پھر بتائیں گی بھی نہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، آپ بتائیں گی؟ کیا بتائیں گی؟ مسکراتے کیسے ہیں بتائیں، جیسے میں مسکرا رہی ہوں، آپ مسکرا رہی ہیں نا، اس کو مسکرانا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بات ہنسنا ہوتی ہے نا، ہا 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 کر کے جو ہنس رہے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے، کہکا لگاتے ہیں۔ ایک یہ دیکھیں مسکراتے ہیں، تھوڑا سا یوں کر لیا، ہنس لیا، اس میں ہاتھ نہیں آگے کرتے، ٹھیک ہے، مسکرا لیا۔ کبھی دانت نظر آ جائیں گے، کوئی خوشی کی بات سنتے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے، ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ روتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا ریشا با جی؟ بعض بچے روتے ہیں نا، ہاں بعض بچے روتے رہتے ہیں، تو رونا نہیں چاہیے نا، تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی کی بات سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، مسکرانا چاہیے۔ چلیے جی، اچھا پیاری بچیوں، آپ کو واقعہ تو یاد ہے نا؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان دونوں بوڑھوں نے، یعنی بوڑھے مرد نے اور بوڑھی عورت نے جب دیکھا نا، تو ان کے لبوں پر، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور وہ جب مسکرائے تو انہوں نے، دونوں نے آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ کیا دی؟ رسول ہونے کی گواہی دی۔ ایمان باجی کیا دی؟ گواہی دی۔ جی ہاں، رسول ہونے کی جب گواہی دی تو اچھا پیاری بچیوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہی ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر سے وہ مسکرائے اور ادھر سے دونوں کا جیسے ہی گواہی دی اور دونوں کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے۔ بوڑھا مرد بھی فوت ہو گیا اور بوڑھی عورت بھی فوت ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اچھا اب پیاری بچوں کیا ہوتا ہے، وہ شخص باہر سے جب وہ واپس آتا ہے نا، دروازے پر دیکھ کے باہر کون تھا، جب واپس آیا تو اس نے دیکھا، ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے والدین، یعنی وہ بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت جو تھی، اس کے والدین دونوں فوت ہو گئے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے، وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے ہاں۔ اس شخص نے فوراً، وہ گوشت بیچنے والا جو تھا نا، اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چومے۔ کیا کیے؟ ہاتھ کو بوسہ دیا، ہاتھ کو چوما، اور پھر کہنے لگا کہ کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں؟ اچھا وہ کہتا ہے اس لیے کہ میرے والدین ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں، اور آج ان کا اچانک انتقال ہو گیا تو مجھے اس سے لگا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پیاری بچیوں، اور پھر وہ شخص اگلی بات جو کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ جب کھانا کھا لیتی تھی تو ایک دعا کرتی تھی
کیا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمانا، ان کا ساتھی بنا دینا. کیا کرنا؟ ساتھی بنا. ہاں، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا، ان کا ساتھ عطا کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری بچیوں، اچھی تھی نا کہانی؟ کتنے مزے کی کہانی تھی، اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی. آپ میں بتائیں گی کہ آپ نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ بتائیں گی کیا سیکھا؟ عریشہ باجی بتائیں گی پہلے؟ چلیں پہلے عریشہ باجی سے سن لیتے ہیں. آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ مائک میں بتائیے گا. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات ہے. حقیقت یہی ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں استطاعت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی تو ضرور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے کام ہمیں آنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی نصیبہ باجی بھی کچھ بتائیں گی. جی ہمیں انبیاء کرام کا ادب کرنا چاہیے. ہمیں انبیاء کرام کا ادب کرنا چاہیے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں ہر نبی کا ادب کرنا چاہیے. جن انبیاء کرام کا ہم سنیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضرات انبیاء کرام ہیں، ہمیں سبھی انبیاء کرام کا ادب کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات ہمیں پتہ چلی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور بالخصوص اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جان ہے، مومنین کی شان ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب بھی کرنا چاہیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات. جی آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان باجی. ہم نے بڑوں سے دعا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے. ماشاء اللہ. جی ہاں، ہمیں اپنے بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، اور بالخصوص اپنے والدین سے تو دعائیں ہی لینی چاہیے. ان سے تو بار بار دعا کا کہنا چاہیے. آج کی اس پوری کہانی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ہمیں نیکی کرنی چاہیے اور اپنے والدین کا دل خوش کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ہمیں اپنے والدین کا دل خوش کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے. اچھا پیاری بچیوں، جب ہم اپنے والدین سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لہٰذا پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دعائیں لینی چاہیے. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں خوب والدین سے دعائیں لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خوب اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. آمین. جی پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. اس میں ہم دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ان کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے اور کیسے ہمیں جوابات دیتے ہیں. ہاں بھائی، دونوں ٹیمیں تیار ہیں نا؟ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی ارشا باجی، آپ یہ بتائیے
नमाज फजर के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज। जोहर की नमाज पढ़ते हैं जी, माशा अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। चलिए जी, टीम ए ने तो जवाब दुरुस्त दिया, अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। जी आप प्यारी बच्चियों बताइए, सूरह कौसर कौन से पारे में आती है? अम्मा पारा। अम्मा पारा में आती है जी, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चलिए जी, टीम ए की तरफ फिर बढ़ते हैं। इरशाबा जी तैयार हैं आप? चलिए जी, इरशाबा जी आज तैयार जी, हम करेंगे। अच्छा अब आप जवाब देंगे। चलिए अब आप जवाब दीजिए। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई जान का नाम क्या है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। जी टीम बी भी तैयार है? आप ये बताइए, नमाज फजर की टोटल रकतें कितनी होती हैं? फजर की नमाज की टोटल रकतें कितनी हैं? 4। 4 रकतें होती हैं, माशा अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जी हाँ, फजर की 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज की रकतें होती हैं। यूं सुन्नतों और फर्ज की रकतों को मिलाएं तो 4 रकतें होती हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों ने प्यारे प्यारे जवाब दिए। चलिए जी, टीम ए की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल टीम ए से, इरशाबा जी से भी और नुसैबा जी से भी। दोनों तैयार हैं? हाँ हाँ बोलते हैं, जी बोलते हैं, जी बोलते हैं। चलिए जी, तो दोनों टीमें तैयार, टीम ए तैयार है जी। चलिए जी, आप बताइए, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी को कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत उस्मान को या हजरत अली को? उस्मान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, जी हाँ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। तो सुभान अल्लाह सुनकर कहते हैं ना, माशा अल्लाह। चलिए जी, टीम बी। हाँ जी, चलिए जी, टीम बी, आप बताइए, बच्चियों को नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए, घर में या मस्जिद में? बच्चियों को घर में। घर में नमाज पढ़नी चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है जी, दोनों टीमों की तैयारी, मरहबा। चलिए आप बताइए, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? नुसैबा जी, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है जी? टीम बी कुछ बताएगी? चलिए जी, ये टीम ए के भी ज़हन में नहीं और टीम बी के भी ज़हन में नहीं है। तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है बेटी का। किसका? बेटी। हाँ, हज़रत फ़ातिमा, जी हाँ, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। क्या हैं? जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आप ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी शहजादियां थीं? 4 या 6? 4 शहजादियां थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 4 शहजादियां थी, माशा अल्लाह। तो यूं आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ। जी प्यारी बच्चियों, माशाअल्लाह, दोनों का मुकाबला तो अच्छा रहा, लेकिन एक सवाल टीम ए से भी रहा और वही सवाल टीम बी से भी रह गया। बहरहाल ओवरऑल माशाअल्लाह अच्छा आप लोगों का मुकाबला था। इरशाबा जी ने भी अच्छे जवाब दिए और नुसैबा जी ने भी, सभी ने माशाअल्लाह अच्छे जवाब दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे।
جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات۔ اس میں پیاری پیاری بچیاں اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتی ہیں، کوئی بچی ہمیں نعت بھی سناتی ہے، کوئی ہمیں پوئم بھی سناتی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں آج ہمیں پیاری پیاری بچیاں کیا سناتی ہیں، کیا اچھی بات بتاتی ہیں، یا آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں۔ جی ارشا باجی، آپ ہمیں آج کی اچھی بات کیا بتائیں گی؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ بڑی پیاری بچی ہے ارشا باجی، بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ارشا باجی ہمیں یہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، چونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ کیا ہے نماز ہم پر؟ ہاں جی، نماز ہم پر فرض ہے۔ اچھا، دن میں کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ کون بتائے گا؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ چلیے جلدی سے ایک ایک نماز کا نام لے لیں۔ پہلی نماز کون سی ہے ارشا باجی؟ پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، ماشاء اللہ۔ پھر عصر کی نماز، ماشاء اللہ۔ چلیے جی، اور عصر کے بعد مغرب کی نماز، ماشاء اللہ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز۔ جی ہاں، عشاء کی نماز۔ دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، لہٰذا ہمیں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، ماشاء اللہ۔ جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہم نے پروگرام کی شروع میں سنا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت میں سنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا درود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور اس کی فضیلتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، کئی ایک فضیلتیں درود پاک پڑھنے کی آئی ہیں۔ لہٰذا پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں لازمی اپنے دن رات میں سے وقت نکال کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات آپ نے بتائی۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ہم لوگ کو اسکول سے آنے و سلام کرنا چاہیے۔ جی، جب ہم اسکول سے واپس گھر میں آئیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں آئیں گے شور شرابہ شروع کر دیں گے، کھانا کدھر ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ سلام سے وہ ابتدا ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا اچھے بچے جب بھی آتے ہیں گھر میں تو سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی سلام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم باہر جائیں، باہر سے جب بھی گھر واپس آئیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ایمان باجی نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی۔ جی رانیہ باجی ہمیں آج کیا بتا رہی ہیں؟ ہمیں بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھ کر پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس لیے ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ پانی پینے کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، ماشاء اللہ، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ جی ہاں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پیاری پیاری بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بتا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بن جائے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا چاہیے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں۔ انشاءاللہ آپ پھر دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ کس قدر پیارا معاشرہ ہوتا ہے، اور کتنا دینی معاشرہ اور کتنا بہترین معاشرہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی پیاری بچیوں، کچھ اچھی باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ہر روز ڈیلی بیسس پر
कम अज कम एक बार अपनी अम्मी और अपने अब्बू के हाथ चूमने चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ चूमने चाहिए। हर रोज कम अज कम कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। कितनी मर्तबा? एक। कम अज कम एक मर्तबा अपनी अम्मी के और अपने अब्बू के क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाथ चूमने चाहिए। इरशाबा जी क्या करना चाहिए? अब्बू अम्मी के हाथ चूमने चाहिए। अब्बू और अम्मी के हाथ चूमने चाहिए। माशा अल्लाह, क्या बात है इरशाबा जी की। अच्छा प्यारी बच्चियों, हमें हर रोज दांतों को साफ करना चाहिए। प्यारी बच्चियों, बहुत से ना बच्चों की आदत होती है वो अपने दांत साफ ही नहीं करते, कई कई दिन तक दांत साफ नहीं करते, दांत पीले पड़ जाते हैं। पास बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, ब्लैक हो जाते हैं, फिर दांत में दर्द होने लग पड़ता है, साफ भी नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हर रोज साफ करना चाहिए। हर रोज अपनी डेली बेसिस पर आप तमाम बच्चियां और मदनी चैनल देखने वाले सब बच्चे नियत करें कि इंशाअल्लाह हम हर रोज अपने दांतों को क्या करेंगे? साफ करेंगे। क्या करेंगे? जी हाँ, साफ करेंगे। और जब भी वॉशरूम से फारिग हों, तो जब बाहर आए वॉशरूम से, तो हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। अपने हाथों को किससे धोना चाहिए इरशाबा जी? जी हाँ, साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए। और हमें एक और अच्छी बात, नुसैबा जी, कौन सी एक और अच्छी बात? हाँ, अच्छी बात, हमें दूसरों की चीजें बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करनी जी, हमें दूसरों की चीज उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाजों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, जिसकी भी चीज होगी उठाएंगे इस्तेमाल कर लेंगे, उठाएंगे इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जी प्यारी बच्चियों, और एक और बात बताऊं, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से भी गुजारिश करेंगे, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हमें इन बातों पर अमल करना है। क्या कि हमें बड़ों से बुलंद आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। जो अपने से बड़े हों उनसे ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बात हमें ऊंची आवाज में नहीं करनी। जी हाँ, बड़ों से अगर ऊंची आवाज में बात करेंगे तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। लिहाजा हमें अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। जब बड़ों से बात करें तो धीमे अंदाज में बात करें, और जब छोटों से बात करें तो कैसे करनी चाहिए? हमें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए? प्यार से। जी हाँ, हमें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए। और प्यारी बच्चियों, सिर्फ बात ही की बात नहीं है कि बड़ों से धीमे लहजे में बात करें, आहिस्ता आवाज में बात करें, और छोटों से मोहब्बत से प्यार से बात करें। इतनी बात नहीं, बल्कि इससे आगे की बात भी है ईमान बाजी, इससे आगे की बात भी है। क्या कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अदब। जी हाँ, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। इसकी बेहद जरूरत है, हर एक को जरूरत है। हमारे यहाँ यही है कि बड़ों का अदब नहीं किया जाता, बड़ों से प्यार से बात नहीं की जाती, छोटों से प्यार से बात नहीं की जाती, बड़ों का अदब नहीं किया जाता। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? बड़ों का अदब करते हैं। क्या करते हैं? बड़ों का अदब करते हैं, और छोटों पर शफकत करते हैं। क्या करते हैं? छोटों पर शफकत करते हैं। इरशाबा जी क्या करते हैं? छोटों पर शफकत करते हैं। माशा अल्लाह, दिल करता है कि इरशाबा जी आज बोलती रहें और हम सुनते रहें। बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं इरशाबा जी, अल्लाह नजर बद से बचाए। और एक और बात क्या कि हमें गली में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने घर का सारा कचरा लाकर गली में फेंक देंगे। अपनी गली को, अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को हम खुद ही गंदा कर रहे होते हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने इलाके से, अपने शहर से, अपने गांव से मोहब्बत का सबूत दें कि हमने अपने शहर को गंदा नहीं करना, अपने गांव को गंदा नहीं करना, अपनी गली को गंदा नहीं करना। लिहाजा हमने कचरा गली में नहीं फेंकना, हमने कचरा गली में नहीं फेंकना।
گلی میں ہمیں کچرا نہیں پھینکنا. ماشاء اللہ. جی پیاری بچیوں, چلیے اب ہم کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. نعرے لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ او علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے پیاری بچیوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا. جی ہاں, دعا. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. آج ہم جو دعا سیکھیں گے پیاری بچیوں, جب کبھی ہم تیل لگائیں یا خوشبو لگائیں, کیا کریں, تیل لگائیں یا خوشبو لگائیں. ہاں تیل لگائیں یا خوشبو لگائیں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ایک ایک کر کے سنائیں آپ یہ دعا. جی ارشا باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. چلیے نصیبہ باجی بھی ہمیں سنائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون سی دعا ہے, کب پڑھنی چاہیے ہمیں؟ جب ہم کبھی تیل لگائیں یا خوشبو لگائیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری بچیوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں جی نہیں. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں جی نہیں. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. اس میں ہم پیاری پیاری بچیوں سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اس کا جواب یا تو جی ہاں ہوتا ہے یا جی نہیں ہوتا ہے, اور پیاری بچیاں ہمیں جی ہاں اور جی نہیں کے ذریعے جواب دیتی ہیں. چلیے آپ یہ بتائیے, نماز کی 6 شرائط ہیں, نماز کی 6 شرائط ہیں, تو یہ جی ہاں یا جی نہیں؟ سب کا جواب جی نہیں. آپ سب کا جواب غلط ہے. اس کا جواب ہے جی ہاں. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جی ہاں یا جی نہیں؟ ارشا جی بھی اونچا کریں گی. چلیے ماشاء اللہ, آپ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. چلیے اب آپ تمام بچیاں پھر سے جواب دیں. اگلا سوال, جنت کے 6 دروازے ہیں, جنت کے 6 دروازے ہیں, جی ہاں یا جی نہیں؟ اپنے حساب سے سب جواب دیں. جواب دیجئے. جی ہاں, جنت کے 6 دروازے ہیں, اور ہمیں 3 بچیوں کا جواب غلط ملا ہے. ایک بچی ہماری نصیبہ باجی کا جواب درست ہے کہ یہ جنت کے 6 دروازے نہیں ہیں, بلکہ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے پیاری بچیوں, ایک اور سوال. آپ یہ بتائیے, صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, جی ہاں یا جی نہیں؟ چلیے. جی پیاری بچیوں, تو آپ سب کا جواب درست ہے.
جی ہاں، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. کتنی پہاڑیاں ہیں؟ 2 پہاڑیاں ہیں. اچھا پیاری بچیوں، چلیں ایک اور جواب. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہے. ارشا باجی ایسے ہی ہے؟ چلیے فلپ بورڈ اٹھا لیجئے. جی ہاں، آپ ساری بچیوں کا جواب غلط ہے. اب گھمانے کا فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے. کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے. چلیے جی ایک اور سوال. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. جواب دیجئے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی ہاں، ماشاء اللہ، آپ سب بچیوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. چلیں پیاری بچیوں، آخری سوال. قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا. قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا. جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 بچیوں نے جواب جی ہاں دیا ہے اور 2 بچیوں نے جواب جی نہیں دیا ہے. جن بچیوں نے جی ہاں جواب دیا ہے ان کا جواب درست ہے. ارشا باجی کا جواب درست ہے اور ایمان باجی کا جواب درست ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا. کب نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیاری بچیوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، یوں یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا آخری سوال تھا اور ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام، اگر کوئی پروگرام آپ کا مس ہو چکا ہو، آپ نہ دیکھ سکے ہوں، یوٹیوب چینل کڈس مدی چینل پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی پروگرام، کوئی ایپیسوڈ آپ کا رہ چکا ہو تو آپ ضرور اس کو ملاحظہ کیجئے، ضرور دیکھیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا